ایک ہے قرآن کا علمی پہلو، ایک ہے قرآن کا، اور ایک ہے قرآن کا نصیحت ہونا۔ ایک ہے قرآن کا نصیحت ہونے کے اعتبار سے دنیا کی آسان ترین کتاب قرآن ہے۔ دنیا کی آسان ترین کتاب، ہاں، اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن، لیکن علمی اعتبار سے، دوسرا لفظ کون سا بول رہا ہوں؟ علمی اعتبار سے دنیا کی سب سے گہری، عمیق اور نکات سے پر کتاب وہ اللہ کا قرآن ہے۔ نکات سے پر کتاب وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اور زمانے ہو گئے علماء اپنے علم کے گھوڑے دوڑا رہی ہیں، ہاں، چلے گئے سارے، لیکن قرآن کے خزانے میں اب بھی اتنے موتی پڑے ہوئے ہیں کہ نکال 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 کے قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن قرآن سے علمی موتی ختم نہیں ہو سکتے۔ علمی اعتبار سے تو بڑی عمیق، بڑی گہری کتاب ہے، لیکن ہدایت ہونے کے اعتبار سے قرآن دنیا کی آسان ترین کتاب ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق آسان بنا دی ہم نے قرآن کو واسطے نصیحت کے۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کذبت عاد، کذبت عاد، کوئی وقت بھی منحوس نہیں، کوئی وقت بھی منحوس نہیں۔ فی ایام الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی الا ان قالوا بعث اللہ بشرا رسولا۔ اور آج کا ہمارا دوست کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے میں رسول تو مانتا ہوں لیکن بشر نہیں مانتا۔ وہ کہتے تھے ہم بشر مانتے ہیں لیکن رسول نہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم رسول تو مانتے ہیں لیکن بشر نہیں۔ قرآن نے کہا یہ بھی محمدی نہیں، وہ بھی محمدی نہیں، یہ بھی مسلمان نہیں، وہ بھی مسلمان وہ ہے جو قرآن مانے گا۔ اور قرآن کہتا ہے حل کنت الا بشرا رسولا، میرا محمد اعلان کرو لوگو میں پہلے بشر ہوں پھر اللہ کا کیا ہوں؟ رسول۔ سمجھے بات کو؟ تو انہوں نے بھی کہا ابشرا منا واحدا، کیوں فرمایا 4 دفعہ؟ ایک جواب تو یہ ہے کہ بات بڑی اہم ہے، اللہ بار بار کر رہا ہے تاکید کے لیے، نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہو تو میں نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے۔ دوسرا جواب، کسی بھی ملک اور ریاست کے اندر 4 طبقے بڑے اہم ہوتے ہیں۔ کتنے طبقے؟ ہاں، 4 طبقے کسی ملک ریاست میں بڑے اہم ہوتے ہیں۔ مولویوں کا طبقہ 1، پیروں کا طبقہ 2، نمبر 3 اس کے جو حکمران ہوتے ہیں، حاکموں کا طبقہ 3، اور بادشاہ وغیرہ وزیر لوگ، اور نمبر 4 سرمایہ داروں کا طبقہ، عوام الناس۔ اللہ نے 4 دفعہ فرمایا میں نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے، 4 دفعہ فرمایا ان 4 طبقوں کے لیے مولویوں قرآن کے قریب آؤ، ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے۔ لوگوں کو قصے کہانیاں نہ سناؤ، لوگوں کو جھوٹی روایتیں، حکایتیں، خواب اور فلاں بزرگ کی کتاب نہ سناؤ، لوگوں کو میرا قرآن سناؤ۔ پیروں کو فرمایا پیرو میں نے قرآن آسان کر دیا، لوگوں کو لیٹیں بند کر کے ہوئے میں نہ لگاؤ، لوگوں کو قرآن سناؤ اپنے پیرخانوں پہ۔ سمجھے بات کو؟ لوگوں کو اپنے پیرخانوں پہ کیا سناؤ؟ نبی علیہ السلام بھی پیر تھے، صحابہ مرید تھے، اور مسجد نبوی ان کی خانقاہ تھی، اور وہاں نبی علیہ السلام کو کیا سکھاتے تھے؟ قرآن سکھاتے تھے۔ آپ کسی پیرخانے میں جاؤ نا، قرآن تلاش کرو، ہے کہیں قرآن آپ کو ملتا ہے پیرخانوں میں؟ قرآن نام کی کوئی چیز نہیں، اور عورتوں کی بھیڑ لگی ہوتی ہے۔ آج پوری مریدی یہ بن گئی ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اجنبی عورتوں کو سامنے بٹھا کے دین کی خدمت ہو رہی ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ نمبر 3 حاکموں کو فرمایا حاکموں تمہاری یہ حکمرانی عارضی ہے، چلی جائے گی۔ فرعون بھی اپنی حکمرانی پہ مست تھا، نمرود بھی تھا، قارون بھی تھا، سارے تھے، نمبر پہ آئے گئے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اپنے پارلیمنٹ ہاؤس میں اور اپنی حکمرانی مشینری کو ساری کو قرآن کی خدمت میں لگا دو۔ اور نمبر 4 عوام کو کہا اے عوام الناس، پیروں، مولویوں اور حکمرانوں کے اندھے مرید نہ بنو،
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کے قریب آؤ تمہاری نجات قرآن میں ہے۔ سمجھیے بات کو؟ تو ان 4 طبقوں کے لیے اللہ نے 4 دفعہ اعلان کیا۔ اب یہ 4 طبقے درست ہو جائیں، مولوی قرآن والے ہو جائیں، پیر قرآن والے ہو جائیں، حکمران قرآن والے ہو جائیں، عوام قرآن والی ہو جائے، پھر تو یہ دنیا جنت بن جائے گی۔ پھر تو دوربین سے بھی کہیں مشرک نظر نہیں آئے گا، دوربین میں تلاش کرنا پڑے گا، نہیں ملے گا جب قرآن آ گیا۔ مصیبت تو یہ ہے کہ قرآن نہیں، قرآن کو تو بند کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ آ جاؤ جی سمجھو، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،